بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دوستو آپ کے سامنے میں ایک واقعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا اور بہت ہی خوبصورت واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کے اندر کیسے انصاف کا ترازو رکھا اور کیسے برابری کے حقوق دیے۔ وہاں پہ امیر اور غریب کو ایک ہی پلڑے کے اندر رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا تھا کہ جو اللہ کے نزدیک بالکل سبھی برابر ہیں۔ تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو ایک بہت ہی اچھی مثال جو عدل و انصاف کی بھی مثال ہوگی، اخوت و مساوات کی بھی مثال ہوگی، اور انشاءاللہ اور چوری کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی مساوات اور برابری کا سلوک رکھنے والی مثال ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلہ بنو مخزوم، اس کی ایک عورت کو لایا گیا، اس نے چوری کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لائی گئی فیصلے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ نے اس کے لیے اس کا ہاتھ کاٹنے کے لیے حکم دے دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، تاکہ یہ دوبارہ کوئی چوری نہ کر سکتے۔ یہ ریاست مدینہ کے یہ اصول تھے اور قوانین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے۔ تو جب اس عورت کو لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا جب جرم ثابت ہو گیا، اس نے چوری کی تھی، ایک خاندان تھا، اس کی عورت تھی، اس کا نام فاطمہ تھا، اس نے چوری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا فیصلہ کروانے کے لیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے مساوات اور اخوت کا کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال پیدا کر دیا، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا، حکم دے دیا، جب اس کا ثابت ہوا، چوری اس کی ثابت ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ تو جتنے وہ خاندان تھے اس کے ساتھ تھے، اس خاندان میں سب سے زیادہ جو بڑے تھے حضرت اسامہ بن زید تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی دوستوں میں شامل تھے، بہت ہی نزدیکی دوست تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نوٹ کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک پوائنٹ کو اپنے اندر جمع کر لیا کرتے تھے۔ تو ان کو ساتھ لایا گیا۔ کس لیے لایا گیا؟ ان کو اس لیے لایا گیا کہ وہ آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمائش کریں، ریکویسٹ کریں، ان کو کہیں کہ آپ اس کو معاف کر دیں۔ تو جب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی غصہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے پہلی قومیں اسی لیے تباہ ہو گئی تھی، اسی لیے برباد ہو گئی تھی، اسی لیے ان کے اوپر عذاب آ گئے تھے کہ وہ کیا کیا کرتے تھے؟ کوئی بڑا چوری کرتا تھا اس کو وہ معاف کر دیتے تھے، کوئی چھوٹا چوری کرتا تھا وہ بیچارہ پکڑا جاتا تھا، اس کو اندر کر دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے پہلی قوم میں اسی لیے تباہ ہو گئی تھی کہ وہ بڑا کوئی جرم کرتا تھا اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، کوئی چھوٹا جرم کرتا تھا اس کو سزا ملتی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کے اندر ایسے برابری اور مساوات کے جو برابری کی اصول بتائے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نسلوں کے اندر، تمام قبیلوں کے اندر، تمام خاندانوں کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ یہاں پہ کوئی بھی کسی قسم کا یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ بڑے خاندان کا ہے، یہ چھوٹے خاندان کا ہے، یہ سب سے آگے ہے، یا یہ زیادہ میرے نزدیک ہے یا مجھ سے دور ہے۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے اندر سب برابر ہیں، اسلام کے اندر برابری ہوگی، چاہے کوئی امیر ہے چاہے کوئی غریب ہے۔ تو اسی برابری کے لیے کیسے اسلام کے اندر برابر ہے کہ اللہ کے سامنے سارے برابر ہیں، اللہ کے سامنے سب برابر ہیں۔ امیر غریب کا اللہ تعالیٰ نے وہ فرق ہی ختم کر دیا۔ وہ بھی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ جب آپ مسجد کے اندر جاتے ہیں، اللہ کے سامنے جب آپ نے کھڑے ہونا ہوتا ہے، وہاں پہ علامہ اقبال جو ہے نا، انہوں نے بہت ہی خوبصورت جملہ کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا ایک ہی صف میں کھڑے ہیں سب محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، کہ وہی ایک صف کے اندر کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہاں پہ کوئی امیر و غریب نہیں ہے، اللہ کے دربار کے اندر سب برابر ہیں۔ آپ نے دیکھا بیت اللہ کے اندر جب جاتے ہیں وہاں پہ بھی کیا ہوتا ہے؟
وہاں پہ سب کا لباس ایک ہی ہے، بالکل برابر ہے، اور وہی دو کپڑے ہیں جو سب نے پہننے ہیں، وہی امیر بھی پہنے گا، وہی غریب بھی پہنے گا۔ تو میرا یہ جو ہے میرا آج کا جو موضوع تھا، اس پہ ذرا غور کریں، اس کو ذرا سنیے اور نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں۔ اللہ حافظ۔